اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، کون سے بندے اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل کی راہ کا غازی کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی اس قدر مرتبہ ہے اللہ کے ذکر کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ کس طرح ذکر کرتے؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے، وہ اسے بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، کچھ اور کھانے کیوں نہیں کھاتے، یہ ستو گھول کر کیوں پی لیتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے کے درمیان جو ٹائم بچانے کا ڈفرنس دیکھا، اس میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو روٹی کھانے میں جو وقت لگتا ہے اور جو ستو پینے میں وقت لگتا ہے، اس ٹائم میں جو مجھے وقت زیادہ مل جاتا ہے، میں اللہ کی 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ چاہتے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد الحرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا ذکر رب کو کتنا پسند اور کس قدر انعامات کا حامل ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و جل جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ رب نے بستر بھی دیا، نرم بستر بھی دیے، اب ان نرم بستروں پر جا کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کی نعمتوں میں جا کر اس کی ناشکری والے کام نہ شروع کر دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے نعمتیں دیں، وہ نعمتیں حاصل کر کے رب کا اور ذکر کرتے ہیں، دنیا میں بھی نعمتوں والے رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جنت میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجوں میں انہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان کو تو زیادہ ذکر کرنا چاہیے، انہیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، بانٹ رہا ہو، اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مصروف ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے۔ تو اب یہ چند احادیث آپ کے پاس، آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ کسی طرح یہ شوق پیدا ہو کہ بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، فضول باتوں میں وقت صرف نہ کرے۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم غیبت میں، جھوٹ میں، بے حیائی کی باتوں میں، ادھر ادھر کی گپ شپ میں گھنٹوں ضائع کر دیں۔ ارے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ مفہوم ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر یہی اعلان آج کر دیا جائے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو 100 روپے ملیں گے، اب جناب سارے کام ختم اور بندہ اسی میں لگ جائے گا، اور کوئی کام نہیں، فون بھی بند کر دیں گے۔ کیوں؟ ایک دن میں نے 10,000 بار پڑھنا ہے، اتنے سارے پیسے۔ ارے یہ 50، 100، 200، 1000، لاکھ کیا بیچتے ہیں؟
اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے رب عز و جل جنت میں درخت لگا دیتا ہے. اب وہ کتنا خوش نصیب ہوگا شخص جس نے اتنا ذکر کیا ہوگا کہ جنت میں ہزاروں لاکھوں اس کے درخت لگے ہوں گے. اب اللہ نے جب جنت میں باغ عطا کیا ہے تو اس باغ میں جانے کی سعادت بھی عطا فرمائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کو غنیمت جانیے. یہ زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، جتنا ہو سکے فضول باتوں میں نہیں، بری باتوں میں نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا. ہم ذکر کرتے ہیں وہ تراوٹ نہیں ملتی. سنیے، ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم بخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے، تو ہی ذکر کر رہا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا. تو شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا. شیطان کا کام ہی یہی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہوگا اس کو کسی طرح دور کر دے گا، کوئی مدنی کام کرتا ہوگا تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا تمہیں تو کوئی ذمہ داری دیتا ہی نہیں، تمہیں تو کوئی آگے بڑھاتا ہی نہیں، اس کو آگے بڑھا دیا، تم پیچھے رہ گئے. اب یہ شیطان کسی طریقے سے نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے. اس بندے کے دل میں بھی شیطان نے خیال ڈالا، تو ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب آتا نہیں، تو ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس کا دل ٹوٹ گیا. سر جھکایا تو نیند آئی. عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں، تو اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تم جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو وہی تو ہمارا جواب ہے. ارے تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور ہمارا ہی کام ہے جو تجھ کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے. اور تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں. اب بندہ سوچے زبان کس نے دی ہے؟ تو بتاؤ نا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر یہ زبان کو ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے تو یہ بھی میرے رب نے عطا کی ہے. تو بندہ یہ کیوں سوچے کہ وہاں سے جواب نہیں آتا؟ آج اگر میں نماز پڑھتا ہوں، آج اگر میں قرآن پڑھتا ہوں، آج میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ سب میرے رب کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے. ارے وہ مجھے گونگا پیدا کر دیتا تو میں کیا کرتا؟ میرے رب نے مجھے زبان دی، آج اس رب نے زبان پر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے. انشاءاللہ وہ رب اس ذکر کا ثواب بھی ضرور عطا فرمائے گا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو